خطیب شف سرکار جس کے اڈے پر جا کر سید اقرار الحسن نے اس کو بے نقاب کیا تھا اور ایک مرتبہ پھر اس کے اڈے پر جا کر اس کا چہرہ دنیا کے سامنے لانے کا اعلان کیا تھا، مگر اس مرتبہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حکومتی سطح پر نوٹیفیکیشن جاری کروایا اور اس پر پابندی لگوائی۔ جانیے اقرار الحسن کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جناب حسن وقار چیمہ نے میرے تحصیل کلر سیدہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ حق خطیب کتنا با اثر اور کتنا طاقتور ہے۔ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے دفاتر کس طرح سے اس فراڈ اور اس فتنے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ ذرا اس کی پہنچ کا اندازہ لگائیے اور اس کے خوف کا بھی عالم ملاحظہ کیجئے، اس کے ڈر کا بھی اندازہ لگائیے کہ یہ ایک اکیلے تنہا شخص سے، میں نے علل اعلان یہ کہا کہ میں اکیلا آ رہا ہوں، لیکن یہ اتنا ڈرپوک اور اتنا بزدل ہے کہ اس نے منت سماجت کر کے، اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا کہ اقرار الحسن کلر سیدہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھ پر اگر مقدمہ ہوتا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میری گرفتاری ہوتی ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے کلر سیدہ جاؤں گا۔ یہ میرا آئینی حق ہے، مجھے آزادی ہے نقل و حرکت کی، اور میں تنہا جا رہا ہوں۔ میں کوئی اسلحہ لے کر نہیں جا رہا، میں کوئی جتھا لے کر ساتھ نہیں جا رہا، میں اکیلا وہاں جا رہا ہوں میڈیا سے بات کرنے کے لیے، میڈیا کے سامنے ثبوت اور تفصیلات رکھنے کے لیے، اس بد کردار اور بدبخت انسان کو مزید ایکسپوز کرنے کے لیے، اور یہ بطور صحافی میرا حق ہے، اور اسی طور بھی مجھے اس حق کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ انتظامیہ، یہ سوئی ہوئی انتظامیہ اس سے پہلے حرکت میں نہیں آئی جب حق خطیب کے اڈے پر معصوم بچوں اور بچیوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، جب اس اڈے پر اسلام کا اور ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا تھا، وہاں مریضوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ لوٹ مار کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے انتظامیہ کہاں تھی؟ پشت پناہی کر رہی تھی حق خطیب کی، اور آج کھل کر سامنے آ گئی ہے انتظامیہ بھی، ادارے بھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک کے طاقتور افراد، اس ملک کے حکمرانوں کی مرضی کے بغیر ایسا ہو کہ ایک صحافی کو انڈیویجولی تنہا کہیں جانے سے روکیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں 24 مارچ دوپہر 12 بجے رواد پر انشاءاللہ تمام ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندگان کو اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان کو دست بستہ دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے، اور آپ سب کے سامنے انشاءاللہ حق خطیب کے حوالے سے میں اپنا یہ پورا سفر اور تفصیلات رکھوں گا، پاکستان کے عوام کے سامنے آپ کے توسط سے تفصیلات رکھوں گا، اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں کہ حق خطیب کتنا بڑا فراڈیا ہے، کتنا بڑا جعل ساز ہے۔ آپ دیکھیے پوری مشینری حق خطیب کے اڈے اور حق خطیب کو بچانے کے لیے حرکت میں آ گئی، لیکن کسی غریب کو بچانے کے لیے یہ مشینری حرکت میں نہیں آئی، کسی مریض کو بچانے کے لیے اس مشینری کی جانب سے، اس ادارے کی جانب سے اور ان افسران کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ حق خطیب کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس بھی کھڑا ہے، پاکستان کے ادارے بھی کھڑے ہیں، اور میری گرفتاری کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ رواد پہنچ رہا ہوں، نتیجہ کچھ بھی ہو، مجھے جان سے بھی جانا پڑے، میں نے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور طاقتور فتنے کے خلاف اپنے طور پر جد و جہد جاری رکھوں گا، اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ تو میں انشاءاللہ 24 مارچ کو رواد بھی پہنچ رہا ہوں، اور رواد 12 بجے میڈیا کے نمائندگان سے بات کرنے کے بعد میں کلر سیدہ بھی پہنچوں گا، پرامن طور پر اپنی بات کروں گا، اپنا موقف رکھوں گا۔ یہ میرا آئینی اور بنیادی حق ہے، اور اس حق سے مجھے محروم نہیں کیا جا سکتا۔